صدقہ آج جو کرم چاہتا ہے کہ آج حضور کی محفل میں مجھ پہ کرم ہو جائے، وہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ یہ نہ کہنا کہ بابر ہروی اپنی جوش نکابت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ اب جو بات ہوگی انشاءاللہ اٹیسٹڈ ہوگی، باحوالہ ہوگی، انشاءاللہ اٹیسٹڈ ہوگی، باحوالہ ہوگی۔ جو بات اچھی لگے، کتاب کا حوالہ ملے، ذہن کھل جائے تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ عزیزان محترم، اتنے مہمان تشریف فرما ہے، اگر کوئی بات دل کو پا جائے، ذہن کھل جائے تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ میں اپنی نکابت کا آغاز حدیث قدسی اللہ رب العزت کے فرمان سے کر رہا ہوں، کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی سبحان اللہ کا طالب ہوں۔ سماعت کیجئے حدیث قدسی اللہ رب العزت کا فرمان کہ پیارے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، پیارے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے تو محمد کے صدقے سبحان اللہ چاہیے۔ صوفی رفیق نقشبندی صاحب میرا ساتھ دیں گے، آپ بھی محبت کے ساتھ کلام سماعت کیجئے۔ میرا پڑھا ہوا کلام پاکستان کے نامور نقیب پڑھ رہے ہیں، میں یہ بتاؤں گا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، اب جس کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی شان وران ورا ہے، وہ ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ جدی چند تے جان سونا وہ بولے، دوسرا نہ بولے، جدی چند تے جان سونا وہ ضرور بولے گا اور مل کے کہے گا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، جدی شان میرے آقا کی شان وران ورا ہے۔ اب کچھ نہیں چاہیے، بس آپ اتنا کہتے جائیں کہ بڑی شان والے، آپ کا ہونے سے محفل میں کرم ہو جائے گا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی شان وران ورا ہے، وہ ضرور بولے گا محمد ہمارے، اور لوگ سے محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اگر زائد فخری کی بات کو لے کے آگے چلو تو زائد فخری فرماتا ہے کہ نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے، تیری بگڑی بناتا ہے، بلکہ ہم سب کی بگڑی بناتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے کوئی فتوہ لگانے والا فتوہ نہ لگا دے کہ نقیب محفل بابر ہروی آیا اور کیسے جملے کہہ کے چلا گیا کہ تیری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ کا عقیدہ ہے۔ کون سا باپ؟ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی دعا قبول ہو رہی تھی، 23 سال روتے رہے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، جبریل کو بھیجا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، اذان پڑھی، اذان میں نام آیا محمد ہمارے بڑی شان والی۔ جبریل آئے، اذان پڑھی، اذان میں نام آیا محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، ذہن میں خیال آیا ارے یہ تو وہی نام ہے جس نام کو میں نے عرش کے اوپر اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ دیکھا تھا۔ اسی وقت دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمدی ان تغفر لی، اے مولا مجھے محمد کے نام کے صدقے بخش دے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم اس نام کا وسیلہ پیش کر رہے ہو، اس نام کے صدقے دعا مانگ رہے ہو، یہ نام تم نے دیکھا کہاں؟ میلاد اکبر کتاب سے لے کر پڑھ رہا ہوں، اکبر وارث کی لکھی ہوئی کتاب میلاد اکبر کتاب سے لے کر پڑھ رہا ہوں، مولا الروم کا حوالہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے اندر روح پھوٹی گئی، میری آنکھیں کھلی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کے اوپر لکھا
لکھا ہوا تھا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، مجھے حوروں کی زیارت کروائی گئی، میں نے دیکھا کہ حوروں کی نبی کے اوپر یعنی حوروں کے ماتھ ہونے اوپر لکھا ہوا تھا محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت کے باغات دکھائے گئے، مولانا روم کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت کے باغات دکھائے گئے، میں نے دیکھا کہ جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر ایک طرف لکھا ہوا تھا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد۔ فرماتے ہیں مجھے جنت کے باغات دکھائے گئے، میں نے دیکھا کہ جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر ایک طرف لکھا ہوا تھا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ آپ کہیں گے بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول آپ کی کشتی کو کنارے میں مل رہا تھا، طوفان نوح ہے، کشتی ڈگمگا رہی ہے، کبھی یوں جاتی ہے کبھی یوں جاتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نوح عرض کرتے ہیں مولا میرا نبی ہوں، کشتی کو کنارہ نہیں مل رہا، آواز آئی نوح کشتی پہ نام محمد لکھ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پہ نام محمد لکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ بھی مل گیا اور محمد عربی کے نام کا سہارا بھی مل گیا۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام قبلہ صاحب کے ہاتھ میں انگوٹھی، آپ کوئی کام شروع کرتے، کام شروع کرنے سے پہلے انگوٹھی کو چوم لیا کرتے، لوگوں نے پوچھا سلیمان کی انگوٹھی میں ایسی کون سی قوت ہے؟ سلیمان انگوٹھی کو چومتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے سلیمان تیری انگوٹھی میں ایسی کون سی قوت ہے تم انگوٹھی کو چومتے ہو کام ہو جاتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری انگوٹھی میں میرے محبوب کا نام لکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا سلیمان کا محبوب کون ہوگا؟ فرمایا اے سلیمان پھر اپنے محبوب کا نام تو بتائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری انگوٹھی میں تیرے محبوب کا نام لکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا سلیمان کا محبوب کون ہوگا؟ فرمایا اے لوگوں میری انگوٹھی میں میرے محبوب محمد کا نام لکھا ہے۔ میں انگوٹھی کو چومتا ہوں، اللہ کا فرما دیا کرتا ہے۔ بلکہ آپ کہیں گے موتیا گلی میں رہنے والوں، آپ کہیں گے اس نام محمد میں ایسی کون سی برکت ہے، اس نام محمد میں ایسی کون سی قوت ہے؟ جو بھی آتا ہے محمد محمد کر رہا ہے، جو بھی آتا ہے مرحبا کا ترانے بلند کر رہا ہے۔ عزیزان محترم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسٹیج سے لے کے آخری فرد تک جو آقا کی محفل میں آیا ہے دعا دوں گا مولا وہ سب سے ہاتھ بلند کر کے تیرے محبوب کے نام پہ سبحان اللہ کہے، آنے والے رمضان میں آقا کے در کا مہمان بن جائے۔ ہاتھ بلند کرو، اسٹیج سے لے کے آخری فرد تک کوئی ہاتھ نیچے نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاتھ بلند کر کے مل کے سارے بولو نعرہ رسالت۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، آپ کہیں گے اس نام میں کون سی قوتیں ہیں، اس نام میں کون سی برکتیں ہیں؟ جو بھی آتا ہے محمد محمد کر رہا ہے۔ عزیزان محترم میں لغت کی کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں، بلکہ لغت کی جتنی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھو پتا چلے محمد کسے کہتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ آقا کی محفل میں آنے والوں، مرحبا کے نعرے لگانے والوں سن لو، پتا چلے کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ لسان العرب عربی لغت کی بہت بڑی کتاب، اس میں تمام علماء کا مجمع کا فیصلہ ہے، بلکہ لغت کی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھو پتا چلے محمد کسے کہتے ہیں۔ بلکہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا اگر بیٹھا ہے یا میری آواز پہنچ رہی ہے میرا پیغام سب تک پہنچا دو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ بلکہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا اگر بیٹھا ہے، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مووی بن رہی ہے،
میرا پیغام سب تک پہنچا دو. لغت کی کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں لسان العرب, عربی لغت کی بہت بڑی کتاب جس پر تمام علماء کا متفق کا فیصلہ ہے, بلکہ لغت کی جتنی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھو پتا چلے محمد کسے کہتے ہیں. اب چپ نہیں رہیے گا, سبحان اللہ ضرور بولیے گا. ارے لسان العرب, ارے اللہ رب العزت کے محبوب کا نام محمد, اور لغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو تعریف کیا گیا ہو اسے محمد کہتے ہیں. جو تعریف کیا گیا ہو اسے محمد کہتے ہیں. جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. جو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہو اسے محمد کہتے ہیں. ارے محبت وحی آسمانی کو محمد کہتے ہیں, بنت آیات قرآنی کو محمد کہتے ہیں, قاسم نوائے نوانی کو محمد کہتے ہیں, دنائے سبل کو محمد کہتے ہیں, مولا کل کو محمد کہتے ہیں, سید الاسفیاء کو محمد کہتے ہیں. ارے جس کے چرچے عرش پہ خود خدا کرے اسے محمد کہتے ہیں. ارے جس کے وظیفے دن رات فرشتے عرش پہ کرے اسے محمد کہتے ہیں. اور اگر میرے آقا کی تعریف سن کے سبحان اللہ کہو گے ثواب کے